اور اگر کہیں جو کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ میرا باپ کون تھا تو کیا ہوگا؟ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے؟ میں سارے کمپلیکسز کو پیچھے چھوڑ آئی ہوں اور خود کو حوالوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے میں نے بہت جد و جہد کی ہے، اور اب مہرین کو اپنی پہچان کے لیے کسی دوسرے کے نام کی ضرورت نہیں۔ نہ نام، نہ نسب کا کانٹا میرے پیر کو زخمی کرتا ہے، نہ عام شکل و صورت کا طوق مجھے وزنی لگتا ہے۔ میں نے خود کو اپنی محنت سے ایکسل کیا ہے، ان سے جن کے چہرے دیکھ کر دنیا خوبصورت لگنے لگتی ہے، جن کا شجرہ نسب دیکھ کر جی ان کا غلام بن جانے کو دل چاہتا ہے، ان سے جن کی دولت کو دیکھ کر حسد ہونے لگتا ہے، اور جو مہرین منصور نے ان سب سے ستائش پائی ہے، اور اسفند عثمان مہرین منصور کی واحد خواہش ہے، اور سارا چاہتی ہے میں اسے بھول جاؤں، اسفند عثمان کو۔ اور اس دن جب میں نے کیفیٹیریا میں بیٹھے بیٹھے ایک دم رابعہ کے آگے ہاتھ پھیلایا تو وہ چونک پڑا۔ ذرا دیکھو میرا فیوچر کیسا ہے۔ میں جو کبھی پامسٹری پہ یقین نہیں رکھتی تھی، پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہا اپنے کل کے بارے میں جاننے کے لیے۔ اب کیا جاننا چاہتی ہیں؟ رابعہ کے بجائے اس نے مجھ سے کہا۔ بس یہ کہ کیا میں آئندہ زندگی میں خوش رہ سکوں گی۔ وہ میری بات پہ مسکرایا۔ رابعہ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ یار، ہاتھ دکھانے کی ضرورت تو ہم جیسے لوگوں کو پڑتی ہے۔ تم جیسے نامی گرامی لوگوں کو اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ تم لوگ تو مقدر کے سکندر ہو، اور پھر تو تم ویسے ہی بہت ہاتھ دکھاتی رہتی ہو، شیبہ نے مجھ سے کہا۔ میں چپ رہی، صرف رابعہ کے چہرے کو دیکھتی رہی جو بہت غور سے میرا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ بھائی اتنی دیر کیوں؟ کیا کوئی خزانے کا نقشہ نظر آ گیا ہے ہاتھ پہ؟ اس بار رخشی نے پوچھا۔ نہیں، خزانے کا نقشہ نہیں، مگر یہ ہاتھ بہت عجیب ہے، بہت مشکل۔ شاید میں کوئی صحیح پیشن گوئی نہ کر پاؤں، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی۔ ہم مہرین کی زندگی کو دیکھتے ہوئے جیسا ہونا چاہیے ویسا ہے نہیں۔ بہرحال کوشش کرتی ہوں کچھ بتاؤں۔ کوئی کرائسس آنے والا ہے تمہاری زندگی میں، کوئی بہت بڑا کرائسس۔ ایک دم سے تم گمنامی کی زندگی میں چلی جاؤ گی، بہت سے لوگ تم سے قطع تعلق کر لیں گے، شاید تم کسی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو جاؤ، شاید تعلیم بھی آگے کنٹینیو نہ رکھ سکو، وہ اٹکتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اسفند نے اچانک بڑی نرمی سے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ کیا بکواس ہے بھائی، چھوڑو اس قسم کی باتوں کی، کوئی ڈھنگ کی بات کرو، اس نے کہا۔ شاید سورج مشرق سے نکلنا بند کر دے، شاید تارے نظر آنا بند ہو جائیں، شاید ایک کے بجائے 5 چاند نظر آ جائیں، شاید انسان سانس لیے بغیر زندہ رہنا شروع کر دے۔ آپ کے اگلے چند جملے یہی ہونے چاہیے مس رابعہ، رخشی نے چپس کھاتے ہوئے کہا۔ ویسے بی بی یہ خاتون دوسروں کا مینٹل بیلنس خراب کر دیتی ہیں، اپنا ان کا نہیں ہو سکتا، اور ویسے گمنامی میں جانے پہ غور ہو سکتا ہے، تعلیم چھوڑنے پر بھی، کیونکہ اس سے یہ 2 کام ہوں گے، ہمارے جیسوں کا بھلا ہو جائے گا، 2-4 بندے ہمیں بھی جان لیں گے۔ سارا بڑے واضح الفاظ پہ رابعہ کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ویسے بھائی میں تو کل صبح تک تم سے قطع تعلق کر رہی ہوں، مجھے آج ذرا جلدی گھر جانا ہے۔ خیر رابعہ بی بی، بہت دل خوش کیا آپ نے ہمارا، ملتی رہیے گا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے، شیبہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بھائی میں نے کہا تھا نا، اس کے ہاتھ وات کی کوئی سمجھ نہیں ہے، اور ضروری نہیں جو اس نے کہا وہی ہو جائے، مجھے تو ایسا لگتا بھی نہیں کہ کچھ ایسی عجیب طرح کی لکیریں ہیں، رابعہ نے جھینکتے ہوئے کہا۔ اس دن کیفیٹیریا میں نکلتے ہوئے اسفند نے کہا، ان باتوں کو سنجیدگی سے مت لینا، ایسی باتیں انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ کیوں اسفند، یہ سچ نہیں ہو سکتی؟ دیکھو کم از کم تمہارے لیے نہیں مہرین، تم لوگوں پر اس قدر مہران، اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کہ یہ چیزیں تمہارے لیے کچھ نہیں رکھتی۔ تم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تو خدا تمہیں ایسی تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اور میں نے سوچا، واقعی یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، تو کوئی میرے رستے میں کانٹے کیسے بچھا سکتا ہے؟ اور اب جب سارا اور لینا مجھ سے ناراض ہیں، تب بھی کوئی اور وہمہ مجھے پریشان نہیں کر رہا۔ ابھی کوئی بھی چیز میرے بس سے باہر نہیں ہوئی، میں منا لوں گی انہیں، آخر فرینڈس ہے میری بات کیوں نہیں سمجھیں گی؟ 17/1/1990۔ اور آج مجھے اسود علی سے منسوب کر دیا گیا، اور اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنائی گئی انگوٹھی مجھے ایک ننھا سا سانپ لگ رہی ہے جو بار بار مجھے ڈس رہا ہے۔ میں اسے جھٹک نہیں سکتی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور اسفند عثمان جو 2 دن تک مجھے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، آج اس نے مجھے فون پہ کہا، جب تمہاری کزن مشیل مجھے تم سے خبردار کرنے آئی تھی نا، تو میں اسے بے وقوف سمجھتا تھا، میں سوچتا تھا کہ وہ حسد کا شکار ہے، مگر اب مجھے احساس ہوا وہ سچ کہتی تھی، تم ایک فراڈ، سیلفش اور کس قدر گری ہوئی لڑکی ہو۔ میں پچھلے 2 سال سے اس الوژن کا شکار تھا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ لڑکی سب سے منفرد، سب سے مختلف ہے،
وہ جھوٹ نہیں بولتی، وہ دھوکہ نہیں دیتی، مگر تم مہرین منصور، تم تو شاید جھوٹ کے علاوہ کچھ بولتی ہی نہیں، اور میں کتنے بڑے فریب کا شکار ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا یہ سب تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اس سے زیادہ مجھے کیا سننا تھا؟ میرا دل چاہا میں اس سے کہوں میں نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا، یہ کام اگر مجھے آ جاتا تو میں ہمیشہ خوش رہتی۔ میں جسے یہ گمان تھا کہ میں سب کر سکتی ہوں، جو یہ سمجھتی تھی کہ پوری دنیا میرے ہاتھ میں ہے، میں غلط تھی۔ میں نے آج بھی وہی کیا جو میں نے 17 سال پہلے اپنے باپ کی لاش دیکھنے پہ کیا تھا۔ تب میں بیڈ کے نیچے چھپ گئی اور اب میں نے ہتھیار ڈال دی۔ میری ہاتھ میں انگوٹھی پہناتے ہوئے ایفی خالہ بہت خوش تھی، امی بہت مسرور، اور میں سوچ رہی تھی ہر ایک نے اپنی اپنی نوازشوں اور احسانوں کی قیمت وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ایفی خالہ نے مجھ سے بات کیے بغیر امی سے میرا رشتہ مانگ لیا، اور امی نے میری مرضی جانے بغیر ہاں کر دی، اور جب انہوں نے یہاں آ کر مجھے بتایا تو میں بہت دیر تک انہیں دیکھتی رہی۔ ان کے ہاتھ اسی طرح سونے کی چوڑیوں سے بھرے ہوئے تھے جیسے میری ممانیوں یا ایفی خالہ کے تھے، اور ان چوڑیوں کے لیے وہ 16 سال پہلے مجھے چھوڑ کے جا چکی تھی، لیکن مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ انہوں نے اچھا کیا، بہت اچھا کیا، میرے لیے اپنی زندگی خراب نہیں کی، لیکن اب وہ میری زندگی خراب کرنا چاہتی تھی۔ ایفی تم سے بہت پیار کرتی ہے اور اسود تو لاکھوں میں ایک ہے، میں تو ایفی کو انکار ہی نہیں کر سکی۔ اس نے اتنے پیار سے تمہارا رشتہ مانگا ہے نا۔ میں نے اسے کہا تو سمجھو مہرو تمہاری ہی بیٹی ہے، جب چاہے اسے بیاہ کے لے جاؤ۔ جب امی نے مجھے بتایا تو میرے حلق میں بہت سے کانٹے اگائے۔ میں نے ایفی کو کہا ہے جمعے کو آگے تمہیں انگوٹھی پہنانے آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ میرا ماتھا چوم کر کمرے سے نکل گئی، اور اسفند ایک پل میں میری زندگی سے نکل گیا۔ مجھے لگا تھا جیسے ہر کوئی میرا گلا گھونٹ رہا ہے، جیسے کسی نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ میں جیسے خلا میں معلق تھی۔ میں نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں دی، پھر مجھے کس کی بد دعا لگ گئی؟ وہ اسفند علی جسے میرے کردار پہ شبہ ہے، جسے میرے دیے ہوئے بہت سارے رویے الگ لگتے ہیں، جسے مجھ سے بہت ساری شکایات ہیں، اب وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے میں نہیں جانتی، میں جاننا بھی نہیں چاہتی۔ میں جو سوچتی تھی میری زندگی میں اسفند نہیں رہے گا تو کچھ نہیں رہے گا، تو اب کیا میں ختم ہو جاؤں گی؟ کیا رابعہ کی ہر پیشن گوئی صحیح ثابت ہو جائے گی؟ بس میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی، مجھے اس طرح ختم نہیں ہونا، مجھے خود کو بچانا ہے۔ پچھلے 17 سال میں بنائی ہوئی شناخت کو میں ایسے ختم نہیں ہونے دوں گی، مہرین منصور کو سرنڈر نہیں کرنا۔ میں خوش رہوں گی، اسود کے بغیر اور اسود کے ساتھ۔ میں گمنامی میں چلی جاؤں گی، مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو جاؤں گی، میں کچھ نہیں چھوڑوں گی، نہ تعلیم، نہ زندگی پہ اپنا حق۔ مجھے اپنی ذات کو ایک دفعہ پھر سے ڈھونڈنا ہے۔ میں مہرین منصور ختم ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ 29 جنوری 1990۔ کچھ دیر پہلے اسود علی میری ذات، میرے وجود کے پرخچے اڑا کے چلا گیا۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، باہر سے خوبصورت وہی ہوتے ہیں جو اندر سے خوبصورت ہوں، جیسے مشال، اور جو اندر سے خوبصورت نہ ہو انہیں ظاہری خوبصورتی بھی خدا نہیں دیتا، جیسے تم، اس نے کہا۔ اور پچھلے 17 سالوں میں جن پتھروں کو تراش کر جوڑ کر میں نے اپنا وجود بنایا تھا وہ ایک دم گر پڑے۔ بھیانک چہرہ اور کردار، ہاں شاید مجھے یہی لقب چاہیے تھا۔ وہ جس چہرے کی پرستش کر رہا تھا وہ کتنا بھیانک تھا وہ شاید کبھی جان بھی نہیں پائے گا۔ مشال کتنی خوبصورت تھی یہ سب جانتے ہیں، مگر وہ کتنی بدصورت تھی یہ صرف میں جانتی ہوں، اور وہ جاننا ہی نہیں چاہتا۔ میں نے اس رات مشال کو کیا کہا تھا؟ اسے پوچھنا تو چاہیے تھا، وہ پوچھتا تو میں اسے بتا دیتی۔ میں نے اس رات مشال کو کیا کہا تھا؟ یہ اسود تو نہیں تھا جو چند لمحے پہلے میرے سامنے تھا، یہ تو کوئی اور تھا۔ اسود کے لہجے میں اتنا زہر تو نہیں ہوتا۔ وہ مشال کی طرح بات کیوں کرنے لگا؟ وہ مشال جو مر گئی، جو قابل رحم نہیں ہے۔ مجھے سب مجرم سمجھ رہے ہیں، جسے مشال نے خودکشی نہیں کی، میں نے اسے مار دیا ہو۔ تم نے اسے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا تم نے اسے؟ ہر کوئی ایک ہی بات پوچھ رہا ہے، اور میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ انہیں بتاؤں کہ وہ مجھ سے کہنے نہیں آئی تھی۔ میں انہیں بتا دوں کہ وہ میرے ساتھ کیا کرتی رہی تو انہیں یقین آئے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ مشال کبھی جھوٹ ہی نہیں بول سکتی۔ میرا کیا تھا؟ وہ خوبصورت تھی مگر سچ نہیں بولتی تھی۔ اس نے مجھ سے بدلہ لے لیا، مجھے اسفند سے محروم کر کے۔ اس رات جب وہ میرے کمرے میں آئی تو وہ یہی کہنے آئی تھی، میں چاہتی ہوں تم اسفند سے کہو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ ہاں؟ میں اس کے مطالبے پہ حیران رہ گئی۔
مجھے اسفت سے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔